السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم جو ہم سلام کرتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ لوگوں پر نازل ہو۔ جو ہم سلام کرتے ہیں اس کا ترجمہ مفہوم معنی ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے۔ تو السلام علیکم کا مطلب ہے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ لوگوں پر نازل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآنی دعا مانگ لیجیے اللہ سے۔ اللہ ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تربیتی عنوان نماز کا اہتمام۔ نماز کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم چاہیے کہ اذان ہوتے ہی نماز کی تیاری شروع کریں اور مسجد میں پہنچ جائیں۔ فرض نماز سے پہلے جو سنتیں ہیں جس نماز میں مغرب کے علاوہ ان سنتوں کو بھی اہتمام کریں، سنتوں کو بھی پڑھیں۔ جب ہم مسجد میں اذان ہوتے ہی چلے جائیں گے اور سنتیں پہلے کی سنتیں پڑھ لیں گے تو نماز کا اہتمام خود بخود ہو جائے گا۔ نماز کے اہتمام نہ کرنے پر عذابوں کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، فضائل اعمال میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جو نماز کے اہتمام نہیں کرتا ہے تو ان کو 15 قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں، پابندی کریں۔ ہمارا جو سبق چل رہا ہے اس سبق کا نام ہے روزہ فضیلت اور معاشراتی اثرات۔ ٹھیک ہے، روزے کی خصوصیات آج جو ہم پڑھیں گے، روزے کی خصوصیات ہم پڑھیں گے۔ کوئی ایک بچہ پڑھے اس کو، کیا لکھا ہوا ہے؟ کون پڑھے گا؟ ہاتھ کھڑا کرے تاکہ اس کو اجازت دے دوں، اس کو میں کھول دوں۔ کیمرہ آن نہیں کریں گے؟ جی پڑھے، دیکھیں میں نے کھول دیا مائک۔ جی پڑھیں، اپنا مائک خود کھولیں اور پڑھیں۔ جی روزے کی خصوصیات۔ نمبر 1، روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، نابالغ بچے، دائمی مریض وغیرہ۔ مرد عورت عاقل بالغ پر فرض ہے، اسی طرح نابالغ بچے جو ہے اور جو دائمی مرض ہیں، جو ہم مستقل بیمار رہتے ہیں، ان پر روزہ فرض نہیں ہے۔ ہاں اگر بیماری سے صحت یاب ہو جاتے ہیں، تندرست ہو جاتے ہیں تو بعد میں قضا کر لیں گے، اور اگر اسی بیماری میں انتقال ہو جاتا ہے تو جو وارث ہیں وہ پھر کفارہ ادا کریں گے، ایک ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کے برابر کفارہ دیں گے۔ پڑھیں وغیرہ اس سے مستثنا ہے۔ آگے پڑھیے۔ اس طرح سفر کے دوران بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی سفر کر رہا ہے 48 میل اپنے گھر سے کہیں جا رہا ہے اور وہاں پر 14 دن سے زیادہ رہنے کی نیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، 15 دن نہیں رہے گا، 14 دن سے زیادہ، 14 دن سے کم رہنے کی نیت ہے، اور اپنے گھر سے کتنا دور ہے؟ 48 میل، تقریباً 80 کلومیٹر بنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 80 کلومیٹر کہیں اپنے گھر سے جا رہا ہے اور وہاں پر 14 دن سے کم رہنے کی نیت ہے تو وہ بندہ بھی مسافر ہے، صحیح ہے۔ تو وہ اگر چاہے سفر کے اس دوران روزہ نہ رکھنا تو اس کو اجازت ہے، البتہ جب مقام میں آ جائے گا، گھر آ جائے گا تو پھر روزہ رکھے گا، ٹھیک ہے، قضا کرے گا۔ لیکن اگر سفر کے دوران روزہ نہ رکھنا چاہے تو اسلام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے
इजाजत है कि वो रोजा ना रखे उस वक्त। बात समझ में आ रही है? कौन है ये? माइक बंद रखे हैं, लीजिए फिर हम बंद कर देते हैं सबको। ये अच्छा है। आगे देखिए, ये लकीर भी नहीं लगाई है। नंबर 2, रोजे के खुसूसियात में से दूसरी खुसूसियत क्या है? पढ़िए। कौन पढ़ रहा था वो हाथ खड़ा करे, उसको मैं अलाउ कर दूं। जीशान अहमद, जी चले जीशान अहमद पढ़िए बेटा। नंबर 2, रोजे कमरी यानी इस्लामी महीने में रखे जाते हैं जो मौसम छोटे बड़े दिनों के लिहाज से बदलते रहते हैं। यानी कि रोजा के जो दौरानिया है वो फिर मौसम के हिसाब से कभी दौरानिया बढ़ जाता है गर्मी में और सर्दी में कम हो जाता है। बात समझ में आ गई? बदलते रहते हैं, सुना दिया है कि रोजा रखने के जो दौरानिया है यानी सहरी से लेकर इफ्तारी तक का जो वक्त है, कभी वो 16 घंटा 18 घंटा, कभी कम बेश इसमें मौसम के लिहाज से होते रहते हैं, ये कह रहे हैं। चलिए इस वजह से रमजान और मुबारक का महीना दुनिया के हर मुल्क में हर मौसम में आता है और इस वजह से इसकी सख्ती और नरमी बदलती रहती है। जी। चलिए नंबर 3 खुसूसियत क्या है रोजे की? पढ़िए बेटा। नंबर 3, रोजा सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक रखा जाता है। इसके बाद लोग खाने पीने और दूसरे जायज जरूरियात के इस्तेमाल में आज़ाद हैं। जी, इफ्तारी से लेकर सहरी से पहले तक जो आम दिनों में करते थे उन सब कामों की और खाने पीने की इजाज़त है, आज़ाद है। चलिए, रोज़े के मकासिद। रोज़ा जो अल्लाह ताला ने हमें रखने दिया तो अल्लाह ताला इससे क्या चाहते हैं, क्या मकसद है, वो बता रहे हैं यहाँ पर। जी चले, ये बेटा एरर नंबर हटा 1, दीजिए। चूँकि तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोजे रखे, जी लिहाजा रोजा रखने का मकसद अम्बिया अलैहिस्सलाम की पैरवी है जो बहुत बड़ा एजाज है। चलिए। नंबर 2, रोजे रखने का मकसद अल्लाह ताला के उस इनाम का शुक्र है कि इसने हमें इस्लाम की दौलत से नवाजा है। कुरान करीम में कुरान और करीम ये में है, कुरान करीम में है, यहाँ पर लफ्ज़ है रह गया। चलिए, कुरान करीम में है, क्या है? ये कुरान करीम की आयत का कुरान तर्जुमा है। करीम में है और ये रमजान का रोजा इसलिए फर्ज हुआ ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो कि तुमको इसने हिदायत दी और ताकि तुम इसका शुक्र अदा करो। यानी ये मकसद कुरान में अल्लाह ताला ने बता दिया कि रोज़ा रखने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला का हम बड़ाई बयान करें, अल्लाह ताला की तारीफ करें और अल्लाह ताला ने जो हमें नेमत दी है, हिदायत दी है, रहनुमाई की है, इस्लाम की दौलत दी है, उसका भी हम क्या करें? शुक्र अदा करें। शुक्र अदा करने से नेमत बढ़ जाती है। तो इस्लाम की दौलत हम लोगों ने, किसी ने दरख्वास्त नहीं दी थी कि हमें मुसलमान बनाए। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें अपनी मर्जी से हिदायत दी, मुसलमान बनाया, तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसका भी शुक्र अदा रमज़ान से हम करेंगे रोज़ा रखकर। चलें। नंबर 3, रोजे का सबसे बड़ा मकसद तकवा का हसूल दिल की परहेजगारी और सफाई है। रोजा रख कर भूख प्यास रहने से तकवा पैदा होता है। रोज़ा रखकर, रोज़ा रखकर, ये कर एक है, दो हो गए। ठीक है, रोज़ा रखकर भूख रोजा प्यास रख रहने से कर तकवा भूख इख्तियार होता है। प्यास ठीक है, भूखा रहकर और प्यासा रहकर रहने से क्या होता है? तकवा, तकवा परहेजगारी। पैदा होता है। जी, अल्लाह का खौफ, अल्लाह के हुक्म पर चलने की लगन और गुनाहों से बचने की ताकत पैदा होती है। ठीक है, जी और दिल में और दिल में और दिल में गुनाहों से बचने की ताकत और नेक कामों को करने की तड़प पैदा हो जाती है। हो जाती है। जो पूरे साल हम नहीं करते हैं तो देखें रोज़े में हम करते हैं। अब खास करके एक बहुत बड़ी अलामत रोज़े में रमज़ान में है कि मस्जिद भर जाती है। ठीक है, मस्जिद में नमाजी बढ़ जाते हैं, जबकि पूरे साल रोज़े के बगैर ये काम नहीं होता। ठीक है बेटा। यस चलिए, सर। रोज़े के फ़ज़ाइल। रोजे के फजाइल। नंबर 1,
روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ریا اور نمائش سے پاک ہے. اسی وجہ سے حدیث قدسی میں نمائش کس کو کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ نمائش میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی شریک رہے ہیں، ظاہر بتاتے کرنا. رہیں. نمائش کس کو کہتے ہیں؟ تو ظاہر کرنا. ہاں، دکھانا، دکھاوا. ریا اور نمائش ایک ہی معنی. ٹھیک ہے، ریا عربی کا لفظ ہے یعنی دکھاوا کرنا، اور نمائش جہاں نمائش لگتی ہے انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ایگزیبیشن، دکھائی جاتی چیزوں کو. ٹھیک ہے، تو نمائش بھی یہی ہوتا ہے، دکھاوا، دکھلانا. تو اس سے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ریا اور نمائش سے پاک ہے. یعنی کہ کوئی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کو تو سب لوگ دیکھیں گے، اور کوئی بندہ دکھلانے کے لیے نماز بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن روزہ تو کیا دکھلائے گا؟ وہ تو کھایا ہوا نہیں ہے، وہ تو پیا ہوا نہیں ہے، تو اس کو تو بول کے تو سکتا ہے کہ میں نہیں کھایا ہوا ہوں، بھوکا ہوں، لیکن دکھلانے کی کوئی چیز نہیں ہے نا. حج کوئی جا رہا ہے تو حج میں بھی تو دکھلا رہا ہے کہ وہ جا رہا ہے حج پہ، احرام پہن رہا ہے، طواف کر رہا ہے، لوگ دیکھ سکتے ہیں. وہ دکھلانے کی نیت بھی کر سکتا ہے جو حج کر رہا ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ بھی اپنی حرکات کو، 4 رکعت 2 رکعت کو کہتا ہے دیکھو میں کس طرح پڑھ رہا ہوں، اور وہ دکھوا بھی سکتا ہے، لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں. لیکن روزہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم دکھلا سکیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ حدیث قدسی میں کیا ہے؟ ایسا جی حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. روزہ میرے لیے ہے. ٹھیک ہے، روزہ خاص اللہ تعالیٰ تمام عبادات کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے اجر ثواب بدلہ فرشتوں سے دلوائیں گے، اور روزے کا اجر ثواب بدلہ جزا وہ اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھ سے دیں گے. کتنی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، چلیں. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے. اس ریان کہا دروازے جاتا ہے. سے ریان، ہم، باب الریان کہا جاتا ہے. اس دروازے سے صرف روزے داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی پڑھے آ گیا. اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا. جب تمام روزے دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا. پڑھی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رکھیں گے، رمضان کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کریں گے، یعنی تراویح ان کے پڑھیں گے. چلیں یہاں جی رمضان کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کریں گے. مفسرین محدثین فرماتے ہیں اس سے مراد تراویح کی نماز ہے. راتوں میں قیام کریں گے یعنی کھڑے ہوں گے تراویح کی نماز کے لیے. چلیں. راتوں میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کریں گے، ان کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. گزشتہ مطلب پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. چلیں اب دیکھیں یہ آج کا سبق ہو گیا، پورا ہو گیا. یس سر. اب اس سے آپ لوگ بتائیے کیا سیکھا، کیا خلاصہ ہے، فیڈ بیک کیا ہے. آج کے سبق میں آپ لوگوں نے کتنی نئی بات سیکھی ہے، کون کون سی بات آپ لوگوں کو اچھی لگی؟ جی سر رمضان کی اہمیت سمجھ آئی آج. رمضان کی اہمیت سمجھ میں. کوئی فضیلت، کوئی فائدہ، روزہ رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اور بچے بتائیں. سب بچے کوشش کریں، ماشاءاللہ 30 بچے شریک ہیں. اور بچے بتائیں. اور کون بتانا چاہ رہا ہے اپنے آپ کو انمٹ کر کے بتائیں، کوشش کریں. آج کتنی بات سیکھی، کیا کیا سیکھا، کون سی بات آپ کو اچھی لگی؟ جی سر روزے رکھنے چاہیے، اس سے سیکھے. روزہ رکھنا ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم روزے رکھیں. سر جی بیٹا. سر میں نے ایک بات پوچھتی ہے، جو ہمارا اس سے پچھلا چیپٹر تھا اس کے آخر کے 2 سوال رہتے تھے، وہ نہیں کرنے؟ کر لیجئے، وہ تو میں نے کلاس میں یہ کروایا تھا اور آپ لوگ بتایا تھا کرنے کے لیے. پچھلے چیپٹر کا، یہ تو نیا چیپٹر چل رہا نا، نہیں اس سے سر، بھی آخر سوال. کے سوال نمبر 4 5. آخر کے